یہ فطرت ہے کہ انسان ایک وقت کے لیے جس سے تعلق جوڑتا ہے. مثلاً اگر ہم نے کسی سے دوستی کی اور پھر کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد، کچھ ایام کے گزرنے کے بعد ہم نے اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیا، اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، اس سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا، تو یہ دوستی برقرار نہیں رہتی ہے، یہ تعلق برقرار نہیں رہتا ہے. آپ نے ایک گھر بنایا، ساری زندگی کی کمائی اس میں لگا دی، آپ اس میں رہنے کے لیے نہ جائیں، کسی کو رہنے کے لیے نہ دیں، تو آپ کی ساری کمائیاں رائیگاں اور بیکار ہو جائے گی. اس طرح سے کوئی گھر تعمیر کر کے اسے تعلق نہ رکھنا، اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ہم مسلم ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے جڑا ہے، ہمارا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ گئے، یا ہمارا باپ تھا، ہم نے اس کی پیٹھ سے جنم لیا، یا ہماری ماں مسلم تھی، ہم نے اس کے کوکھ سے جنم لیا، اس طرح ہم اسلام کے دائرے میں آئے. لیکن سبب چاہے جو بھی ہو اسلام کے دائرے میں آنے کا، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں ہیں اور ہمارا اس سے تعلق جڑا ہوا ہے، اور پھر بعد میں چل کر ہم اس کو گھاس بھی نہ ڈالیں، اس ایمان کو اور اس اسلام کو، اسے تعلق بھی استوار نہ رکھیں، تو پھر یہ ایمان ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یہ اسلام ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. جیسے وہ دوستی ہاتھ سے چھوٹ گئی جس کو آپ نے گھاس نہیں ڈالا، وہ رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا جس کو آپ نے اہمیت نہیں دی، حتیٰ کہ وہ بیٹی اور وہ بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا کہ جس بیٹے نے آپ کو اہمیت نہیں دی اور جس بیٹے کو خود آپ نے توجہ نہیں دی. اتنا قریبی رشتہ بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے. تو بتائیے، جس چیز کو ہم نے سب سے قیمتی جانا ہے وہ ایمان ہے ہمارا، وہ اسلام ہے ہمارا. ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے، اپنے ایمان کے تعلق، اسلام کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی چلی جائے گی، ہمارا گھر بار بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم قربان کر دیں گے، لیکن اپنا ایمان اور اپنا اسلام اپنی زندگی سے جانے نہیں دیں گے. پھر دوہرا معیار، دوغلا پن اس دعوے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ اسلام کو کوئی توجہ دیتے ہیں، نہ ایمان کو کوئی توجہ دیتے ہیں. اور توجہ دینے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے ہماری اپنی زندگی میں. آپ باپ سے محبت کا تقاضا کرو، اس کو عزت نہ دو. آپ ماں سے محبت کا تقاضا اور دعوت تو کرو اور اس کا تقاضا پورا نہ کرو، عزت و احترام نہ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو. آپ بیوی سے محبت کا دعوت تو کرو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرو، اس کے ساتھ خیانت کرو. یا ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرے صبح و شام، لیکن خیانت کرے پیٹھ پیچھے، اس کے گھر کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرے، تو یہ محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہوتا ہے، اور یہ تعلق ایک دن آئے گا کہ مکمل طریقے سے ٹوٹ جائے گا. آج یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا اور خود کو مسلم کہنے والے لوگوں کا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے کالج میں پڑھنے والا لڑکا ہو، یا کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والا کرکٹر ہو، یا فٹ بال کے میدان میں کھیلنے والا فٹ بالر ہو، یا جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر جوا کھیلنے والا ہو، یا شراب کے ٹھیکے پر بیٹھ کر شراب پینے والا ہو. اگر وہ مسلم ہے تو اس کا تعلق ویسے ہی اسلام سے ہے جیسے دھوکہ دینے والی بیوی کا اپنے شوہر سے تعلق ہوتا ہے. دعوے تو محبت کے ہوتے ہیں، دعوے تو امانت داری کے ہوتے ہیں گھر کی دہلیز کے اندر، لیکن جب وہ شوہر اس کی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے تو اسی قدر اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کے ساتھ وہ دھوکہ کرتی. آج یہی حال مسلمانوں کا ہے، جو جوؤں کے اڈے پر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، شراب کے ٹھیکوں پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اور وہ ماں باپ بھی جو اپنے ماتحتوں کی اسلام کے لحاظ سے تربیت نہیں کرتے ہیں، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام دیا ہے، نام محمد اور احمد اور عبداللہ اور فلاں فلاں دیا ہے، لیکن ان کو اسلام ان کی زندگی میں اور ان کے حصے میں نہیں رکھتے ہیں.
صرف نام محمد اور احمد رکھ دیتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی۔ اگر ہم ایمان اور اسلام سے اسی طرح ہمارا تعلق رہا تو اب وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ ہوائیں چل چکی ہیں، طوفان آ چکا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بھی اس زلزلے میں زمیں بوس ہو جائیں۔ کوئی نہیں ٹک سکتا، ٹکے گا وہی جو اپنے ایمان اور اسلام میں دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پر مکمل طریقے سے ڈٹا ہوا ہو، وہی ان تیز و تند ہواؤں کے سامنے ٹکا رہے گا۔ ان تیز و تیز زلازل میں بھی اس کی عمارت باقی رہے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور باقی کس کا رہے گا؟ کون سے ایمان والے کا اور کس اسلام والے کا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیز ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر ہے، کسی عورت کے اندر، کسی آدمی کے اندر، کسی بچے کے اندر، کسی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے نوجوان کے اندر اگر وہ تین چیزیں ہیں اور وہ مومن ہے، تو حقیقت میں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ اور جو چاشنی پاتا ہے نا، وہی حق ادا کرتا ہے۔ دسترخوان پہ قسم قسم کا کھانا رکھ دیا جائے اور آپ کی زبان کو لذت نہ ملے تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش بھی آپ کی نظروں میں بیکار ہے۔ ویسے ایک مومن اگر ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس نہ کرتا ہو اسلام اور ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو پھر اس کا ایمان کے دائرے میں رہنے کا دعویٰ یہ عبث ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے، وہ بامقصد اس کے دعوے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تین چیزیں بتائیں کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت مل جائے گی، وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس اللہ اور جس رسول کی وجہ سے وہ مسلم ہے، جس مالک اور جس پیغمبر کی وجہ سے وہ مومن ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے دنیا کی تمام دیگر چیزوں سے۔ دنیا کی تمام ذاتوں سے اٹھ کر سب سے زیادہ محبت ایک مومن کو اللہ سے ہونی ہے اور اس کے رسول سے ہونی ہے۔ جب تک کہ یہ ایک چیز ایک مومن اپنے اندر نہیں پائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں اگر محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ اس کو ہر ایرا غیرہ نقط و خیرہ آ کر اپنے راستوں پر لے کر چلا جائے گا، اپنی منزل سے اس کو بھٹکا دے گا، ایک پاکیزہ لڑکی کی عزت اچھال دے گا، ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کی نوجوانی کو ضائع کر دے گا، ایک قبر کے گڈھے میں پاؤں لٹکانے والے بوڑھے کو بھی راہ راست سے بھٹکا دے گا اگر یہ چیز نہیں ہوئی۔ کیا چیز؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس دل میں سب سے زیادہ نہ ہو دنیا کی تمام چیزوں سے، تو وہ کسی بھی قدم پر گمراہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی جو ہے مقام پر اس کا قدم پھسل سکتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو لڑکھڑانے سے بچانا ہے، جہنم کے گڈھے میں گرنے سے بچانا ہے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچانا ہے اور عزت کے مقام پر پہنچنا ہے، تو یہ ایک چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ کس چیز کو؟ ہمیشہ فکر کس بات کی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل سے جانے نہ پائے۔ آپ کمپیریزن کر لیجئے، آپ مقارنہ کر لیجئے، آپ برابری کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تب اندازہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی دیگر تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو طاق پر رکھ دیتے ہیں بیٹی کی محبت کو سامنے رکھ کر۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو طاق پر رکھ دیتے ہیں ملک، محلے اور آس پڑوس کے بارے میں سوچ کر کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم جانچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں اس کی قدر اور اس کا مقام کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقارنہ کرنے کے لیے، اس کی برابری کرنے کے لیے سورہ توبہ میں ایک آیت بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمائی اور کہا
کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، سنو لوگو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے شوہر، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ بزنس جس کے ضائع ہو جانے کا ڈر تمہیں ہے، جس کے نقصان اور خسارے میں جانے کا تمہیں ڈر ہے، جس کے چھن جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور یہ گھر تمہارے ترضونہا جس پہ تم خوش ہوتے ہو، یہ تمہارے اپنے گھر، تمہاری اپنی حویلیاں، ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب کچھ باپ دادا، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، جائیداد، مال، حویلیاں، گھر، کھیت کھیتیاں، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبوب ہو جائیں، زیادہ پسندیدہ ہو جائیں، فتربصوا وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کرنے سے زیادہ یہ ساری چیزیں محبوب ہو جائیں، تو فتربصوا، تو انتظار کرو، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم سنا دے، اپنا فرمان سنا دے، آسمان و زمین کو حکم دے دے کہ پھٹ جائیں، پہاڑوں کو حکم دے دے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ستاروں کو حکم دے دے، چاند کو حکم دے دے، سورج کو حکم دے دے کہ وہ بے نور ہو جائیں، وہ اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کھو دیں، اس دن کا انتظار کرو، اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن جہنم گھسیٹ کر لائی جائے گی، اس دن کا انتظار کرو جب اپنی نگاہوں کے سامنے فرشتوں کو سب بسب دیکھ لو گے، اس دن کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور سن لو، اگر اب بھی اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ نہ دی، اور دنیا کی تمام چیزوں کو، دنیا داریوں کو اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دیا، اپنی تجارتوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نوکریوں کو، اپنی پڑھائیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی محبتوں کو، تو جان جاؤ صرف تمہارے لیے وہ ایک حکم ہے کہ تمہارے لیے بس یہی چیز ہے کہ تم اس دن کا انتظار کرو جس دن کا وعدہ رب ذوالجلال نے کیا ہے انسانوں سے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر باز نہیں آتا ہے کوئی، وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، برائیوں پر ڈٹا رہنے والا، جرم پر جرم کرنے والا، جوئے پہ جوا کھیلنے والا، شراب پر شراب پینے والا، اور اللہ کی بغاوت پر اتر کر ساری زندگی گزارنے والا، اگر ان تمام چیزوں سے خوف نہیں کھاتا ہے وہ فاسق ہے، اور فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اگر اب بھی مسجدوں سے دل نہیں جڑا، اگر اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دل نہیں جڑا، تو وہ خواتین بھی اپنے کان کھول کر اچھی طریقے سے سن لیں، اور وہ 18 اور 19 اور 20 سال کے نوجوان بھی جنہوں نے پٹے دار بال رکھوائے ہوئے ہیں، جنہوں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، جنہوں نے پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، جنہوں نے بازوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، وہ کان کھول کر اچھی طرح سے سن لے۔ وہ لوگ فسق و فجور والے لوگ ہیں، اور ان کو بس قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار اس دنیا میں ان کو نہیں ملے گا۔ جب کٹائی کا دن آئے گا، جب پٹائی کا دن آئے گا، تو ان کا باپ ہی ان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ان کی ماں ہی ان کو چھوڑ دے گی۔ کیا آپ اور ہم نے نہیں سنا قرآن کی اس آیت کو کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، اور قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر قیامت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو سن لو وہ قیامت اتنی ہولناک ہے کہ یوم تضع کل ذات حمل حملها، کہ جو ہے کوکھ میں بچہ ہوگا، قیامت اتنی بھیانک ہوگی، کوکھ میں پلنے والے بچے کو بھی گرا دے گی وہ ماں، سینے سے لگا کر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہیں وہ عورتیں یا وہ نوجوان یا وہ بوڑھے، کہ تعلق اپنا مسجدوں سے جوڑیں اور اللہ اس کے دین سے جوڑیں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دل میں جگہ دیں، اگر نہیں کرتے ہیں وہ تو۔
اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم انسانوں میں سے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنی دنیا تک کو قربان کر دیا، اپنے آباء و اجداد تک کو بھی قربان کر دیا۔ انہوں نے صرف دین نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف بے دینی نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے بچوں کو تک کو قربان کر دیا، اپنی حوالیوں کو، اپنی ناز و نام کو بھی قربان کر دیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں جب منافقین مدینے سے باہر تھے، مسلمان بھی جنگ کے لیے سرگردہ تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی باہر تھے، وہ کہنے لگے آپس میں منافقین، اور خصوصی طور پر عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار کہنے لگا کہ ہم جائیں گے مدینے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور جو ہم لوگ ہیں، ہم عزت دار ہیں، ہم منافقین اور ہم مشرکین، وہ اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے تھے ہم عزت دار لوگ جب مدینے کے اندر داخل ہوں گے تو سارے دلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ کس کو؟ کون دلیل؟ وہ اپنے خیال سے کس کو دلیل کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، نعوذ باللہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ساتھیوں کو کہہ رہے تھے، جنہوں نے مکہ تک کو چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ داریوں تک کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بیویوں بچوں کو بھی قربان کر دیا تھا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ دلیل۔ یہ آیت رب الجلال نے اتار دی قرآن کے اندر، اور آج وہ آیت موجود ہے، آج وہ آیت موجود ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت اتری، صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، جس منافق کے سردار نے یہ بات کہی تو سن لو مسلمانوں، وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی، جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ ذلیل کہا، جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ کو ذلیل کہا۔ وہ سردار جب مدینے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اسی کے بیٹے نے روکا اس کو، اسی کے بیٹے نے روکا۔ آج بیٹے کے لیے اسلام کو تج دینے والے لوگ ہم ہیں، آج بیٹے کے لیے قرآن نہ کھولنے والے لوگ ہم ہیں، آج بیٹے کو ساری کی ساری زندگی مسجدوں سے دور کرنے والے لوگ ہم ہیں، صرف اس کی دنیا کو بنانے کے لیے اس کی زندگی سے اسلام کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ اس سردار کا بیٹا مسلم، جس کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا عبداللہ، جو کہ منافقوں کا سردار، ان کا بیٹا عبداللہ، دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے ننگی تلوار لے کر، دروازے پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے بیٹا، اور کہتا ہے، روک دیتا ہے اسی دہلیز پر کہ نہیں، تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو عزت دار کہتا ہے، اور ہمارے نبی کو اور ہمارے رسول کو، جس کے مقدس ہونے کی گواہی دنیا کا ہر فرد دیتا ہے، دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا دیتا ہے، اور آج بھی تاریخ گواہ ہے، آج بھی تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی ہسٹورین گزرے ہیں، جتنے بھی تاریخ لکھنے والے گزرے ہیں، سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی گواہی دی ہے، سب نے ان کے عروج کی گواہی دی ہے، سب نے ان کے انصاف کی گواہی دی ہے، سب نے مل کر ان کے تقدس کی گواہی دی ہے۔ تم ان کو ذلیل کہتے ہو؟ جب تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اجازت نہیں دیں گے مدینے کے اندر داخل ہونے کی تمہیں، تب تک کہ تمہیں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، اللہ کی محبت سب سے مقدم، سب سے زیادہ ترجیح والی چیز، کہ جس کے آڑے اگر باپ بھی آ جائے پرواہ نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنگ کا میدان سزا ہے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا، ابو بکر صدیق کا بیٹے کے سامنے بار بار باپ سامنے آتا ہے، بیٹا مسلم نہیں ہے ابھی، باپ مسلمان ہو چکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، بعد کے زمانے میں ابو بکر کے بیٹے بھی اسلام لاتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں، ابا جان، میں نے آپ کو بارہا دیکھا تھا جنگ کے میدان میں، آپ بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، میں آپ کو باپ سمجھتے ہوئے کترا جا رہا تھا، نظر انداز کر رہا تھا۔ عبرت اس میں نہیں ہے تمہارے لیے، یہ تو دنیا داروں کا یہی ہے، وہ دنیا کے معاملے میں نظر انداز کرتے ہیں لوگوں کو، دنیا کے معاملے میں لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جہاں بات آتی ہے اسلام کی، جہاں بات آتی ہے اسلام کی، جہاں بات آتی ہے اللہ اس کے رسول کی،
وہاں سارا سمجھوتا کر گزرتے ہیں۔ ایک جو ہے مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی نے گالی گلوچ کیا تو گالی گلوچ اگر کسی شخص کو دیا گیا ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لے گا۔ لیکن اگر ہماری ماں عائشہ کو کوئی گال و گلوچ کرے، اپنے ممبر و محراب سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان، علی اور تمام لوگوں کو گالیاں دے تو کوئی بات نہیں، ان سے دوستی رکھیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، ان کے ساتھ پانی پئیں گے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی گالی دے کے ان کی ماں کو بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، آج یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں باپ نے کیا کہا؟ باپ نے یہ کہا کہ بیٹا تو یہ بات کہہ رہا ہے، اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں اللہ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرتا، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے میری نگاہ میں۔ اس دن یک لمحہ تیری گردن پر تلوار چل جاتی میری، اور ذرا برابر میں خیال نہ کرتا کہ تو میرا کون لگتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، ہنسو نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ ہمارا سارا تعلق ہمارے اسلام سے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ کیا آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے، آپ ایسے لوگوں کو مسلمانوں میں سے دیکھیں گے جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ان کا ایمان بہت سخت ہے، وہ توحید کے علمبردار ہیں، وہ توحید ربانی کے پر جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے محافظ ہیں، اللہ کی توحید میں کسی خلل کو برداشت نہیں کرتے، اور آخرت ان کی نگاہ کے سامنے ہمیشہ ہوتی ہے۔ آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن، مومن میں سے وہ طبقہ۔ آج ایسے لوگ کتنے ہیں آپ کی نگاہ میں؟ ایسے لوگ کتنے ہیں آپ کی نگاہ میں جو اللہ کی توحید میں کسی خلل کو برداشت نہیں کرتے اور آخرت کے دن کے زندگی کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی شرک کو خاطر میں نہیں لاتے، خواہ وہ شرک آدم علیہ السلام کے ذریعے کیا جا رہا ہو، خواہ وہ شرک ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں لا کر کیا جا رہا ہو، خواہ وہ شرک نبیوں کا نام لا کر بیچ میں کیا جا رہا ہو، خواہ وہ شرک اولیاء کو بیچ میں لا کر کیا جا رہا ہو، خواہ وہ شرک کسی بھی بڑے بڑے ناموں کو لا کر کیا جا رہا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ وہ قوم ہے، اور صحابہ کرام سے بڑی مثال دنیا میں اور کسی کی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے تعریف کی کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ دشمن اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنے والا شخص ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتم ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے اپنے باپ کا حوالہ دے کر، اپنی ماں کا حوالہ دے کر، اپنے بیٹوں کا حوالہ دے کر، اپنی بیٹیوں کا حوالہ دے کر، اپنے رشتہ داروں کا حوالہ دے کر اپنے دین کو، اپنی اسلام کو تج دیا ہے۔ تمہاری ہماری تعریف نہیں کی گئی اس قرآن کی اس آیت میں، اس کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی توحید میں کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے سونے کی جس طریقے سے اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے رب ذوالجلال کی نگاہ میں کس کی اہمیت ہے؟ انسانوں میں سے ان انسانوں کی جو اللہ کی توحید میں خلل برداشت نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے دن کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولئک، ان کو انعام کیا ملتا ہے دنیا کے اندر؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان لکھ دیتا ہے۔ جیسے پراپرٹیوں پر تمہارا نام لکھا جاتا ہے نا، وہ تو ایک رجسٹرار لکھتا ہے ایک معمولی سی چھوٹی سی زمین پر۔ ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت کو جو ایمان ہے، وہ اس صفت کی وجہ سے کہ آپ اللہ کے اتنے مخلص بندے ہو اور آخرت کے دن سے اتنا خوف کھاتے ہو۔ اللہ ہنسو مت، کتنی بار بول چکا ہوں، جو بھی ہنس رہا ہو ہنسے نا۔ تمہارے لیے محفلیں سجی ہیں، ہوٹلوں میں جا کے ہنسو، کامیڈی فلمیں جا کر دیکھ کے ہنسو۔ یہ مسجد کے خطبے ہیں، یہ مسجدوں میں ممبر و محراب کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے آتے ہیں۔ تو آپ ہنسیں گے، میں کوئی بات نہیں کہہ پاؤں گا۔ میں نے جو کہا
کہ یہ چھوٹی سی زمین کا ٹکڑے پہ اور کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی دستخط ہمارے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ اگر اس صفت پر ہم کھرے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ساری دنیا کی جو سب سے بڑی دولت ہے اس کو آپ کے دل میں لکھ دے گا۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مجرم قیامت کے دن آئیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک پرستاؤ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ کہ تم ساری دنیا کو، آج کے لفظ میں استعمال کروں، اس میں کیا ہے؟ فدیہ دے دو، ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کو فدیہ میں دے دو اور تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے، کیا تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ مجرم کہیں گا ہاں اللہ، ساری دنیا دینے کے لیے میں تیار ہوں اور بس تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ایمان رہے گا تو جنت مل جائے گی اور جہنم سے بچا لیا ہوگے۔ تو اس ایمان کو جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور دنیا بھر اور دنیا جہان کی دولت سب سے بڑی چیز دولت ہے، اس دولت کو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں لکھ دے گا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور دنیا کے کسی بھی طبقے میں رہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو اور کسی بھی حالات میں تم رہو، تمہاری مدد کے لیے تمہارے لیے فرشتے اتار دے گا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہارا داخلہ اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا میں جماعتیں تو بہت ہیں، دنیا میں تو گروہ بہت ہیں، لیکن سنو یہی وہ اللہ کے گروہ ہیں۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اور یہی وہ اللہ کے گروہ ہیں اور انہی کو کامیابی ہے، انہی کے مقدر میں کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان ایک مومن ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اس میں اللہ شامل ہو اس کی محبت میں۔ ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک آدمی کہیں دور دراز جاتا ہے، 5-6 کلومیٹر دور جاتا ہے، 10 کلومیٹر دور جاتا ہے اپنے بھائی سے ملنے۔ کون سا بھائی؟ مسلم بھائی، اسلام کی وجہ سے یہ اخوت ہے، جاتا ہے ملنے۔ اس سے ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے بیمار ہے، یا ایسے ہی ملنے کے لیے جا رہا ہوں، بس ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اسلام سے جڑا ہوا شخص ہے، کیونکہ اس کے دلوں میں ایمان، اس کی زندگی میں توحید ہے، جا رہا ہوں ملاقات کرنے۔ تو وہ پوچھنے والا کہتا ہے کیا کوئی اور وجہ نہیں؟ کچھ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہو؟ اس سے کوئی تمہارا مطلب ہے، شادی بیاہ کی بات ہے یا کوئی اور چیز؟ کہتا ہے نہیں، بس اسلام کی وجہ سے جا رہا ہوں، ایمان کی وجہ سے جا رہا ہوں، توحید کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور کوئی دنیا کا اور کوئی دیگر مقصد نہیں ہے میرا۔ تو آسمان سے فرشتہ پکار لگاتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ کہ أَنْ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، کہ تو بھی خوش رہ جا، تیری ذات بھی خوش ہے، خوشکند ذات ہے، وَطَابَ مَمْشَاكَ، اور یہ جو چل کر تو جا رہا ہے یہ تیرا چلنا بھی تجھے مبارک ہو، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور سن تجھے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تو نے اس عمل کی وجہ سے جو تو نے صرف اسلام کو دیکھ کر کیا ہے، اس کی وجہ سے تو نے اپنے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، لیکن آج ہم کسی کے پاس بنا وجہ کے نہیں جاتے، کسی کے پاس بنا مطلب کے نہیں جاتے، اور اس سے بڑا مطلب کیا ہوگا؟ اور اسی وجہ سے آج کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلبی ہو گئی ہے۔ جب ہم نے اسلام کو تج دیا ہے تو کیوں نہ کہا جائے گا، ہم پر الزام کیوں نہ دھرا جائے گا کہ ہم مطلبی ہو چکے ہیں؟ اور اس کا تقاضا بھی کیا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یحقرہ، اس محبت کا جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، ایک مسلم کو مسلم سے، ایک مومن کو مومن سے، اس محبت کا تقاضا بھی ضروری ہے کہ وہ پورا کیا جائے، ایسے ہی نہیں بے وجہ کام ہو۔ تقاضا کیا ہے؟ ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ چلو پیسہ نہیں ہے تو پیسے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا جائے، اچھا رشتہ نہیں ہے تو اچھے رشتے کی وجہ سے، اچھے رشتہ نہ ہونے کی اس کو حقیر سمجھا جائے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ من کان فی حاجت اخی، اگر آپ کا بھائی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، اگر آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ من فرج عن مسلم کربۃ من فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، دنیا میں اگر آپ ایک مسلم کو بھائی جان کر اس کی پریشانیاں کو دور کرنے کی وجہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، سہارا بنیں گے، تو کل قیامت کے روز جو کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو آپ کے سر سے ہٹا دے گا۔ اور وہ من ستر مسلمن، اور آپ اپنے بھائی کو بھائی جان کر، ایک مسلم کو بھائی جان کر اس کے گناہوں پر ستر پوشی کریں گے، پردہ ڈالیں گے، تو کل قیامت کے روز جب کہ آپ کو بہت ضرورت ہوگی کہ کوئی آپ پر پردہ ڈالے، آپ پر پردہ ڈالا جائے آپ کے گناہوں پر،
پر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پردہ ڈالے گا۔ اور ایک آخری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسلام مل جانے کے بعد، ایمان مل جانے کے بعد آپ کفر میں لوٹنا، آپ شرک میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو آپ کو جتنا آگ میں جلنا آپ کو ناپسند ہوتا ہے۔ آپ آگ میں جلنے سے جتنا پرہیز کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کفر میں پلٹنا اور لوٹنا آپ کو ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تین چیزیں ایک مسلم کی زندگی میں اور ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہوگا، وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ اسے چاہے جو آئے گا، چاہے جس راستے سے آئے گا، بھٹکا کر چلا جائے گا۔ کوئی 5 منٹ کی ویڈیو کلپ دکھا کر آپ کے ذہن میں شک ڈال دے گا، کوئی محلے میں آ کر تقریر کر کے آپ کے ذہن میں شک ڈال دے گا آپ کے مذہب کے تعلق سے۔ اسکول میں آدھا گھنٹہ ایک ٹیچر پڑھا کے اور 1 منٹ کی بات کر کے آپ کے ذہن کو تبدیل کر دے گا۔ کوئی کسی طریقے سے آپ کے اسلام کو آپ کی نگاہ میں حقیر بتا دے گا، حالانکہ تم جانتے ہو اچھی طریقے سے مسلمانوں کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ حقیقت میں کامیابی کیا ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور تم یہ جانتے ہو کہ جنت کس راستے پر ملے گی اور جہنم کس راستے پر۔ جنت حقیقت میں اسلام کے ہی راستے پر ہے، اور جہنم دنیا داریوں کے راستے پر ہے جس میں اسلام کو ایک کونے رکھ کر گزارا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت کو اپنے سینے میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے، ہمیں حتی الامکان اور کوشش تک الہ العالمین ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کی تربیت اسلام کے سائے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی آگے رہنے والا بنا، الہ العالمین آخرت میں بھی آگے رہنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین دنیا میں پیدا کیا ہے، الہ العالمین دنیا میں بھی ہمیں سپہ سالار بنا، آخر میں رہنے، سب سے اول اور فرسٹ اور بالکل پہلی لائن میں رہنے والا بنا الہ العالمین، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ رو کر الہ العالمین نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء، صالحین، اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ الہ العالمین ہمارا حشر کرنا۔ الہ العالمین دنیا میں اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا